اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صنعت و معیشت میں شہزاد شوکت آپ کے ساتھ۔ ہم پاکستانی آئی ایم ایف سے $1 بلین لینے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ نہیں بیلتے، پوری حکومتی مشینری، پوری بیوروکریسی، منسٹری آف فائنانس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پلاننگ کمیشن، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹیز، ہر کوئی اس طریقے سے متحرک ہے۔ کبھی یو ایس اے جا رہے ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں، ان کے ہوٹلوں کے خرچے، ان کے رہنے کے خرچے، ان کے اٹھنے کے بیٹھنے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ میں دیکھیں، آئی ایم ایف کے جو امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خرچے $1 بلین کی سیٹلمنٹ کے لیے۔ لیکن ہم مجبور ہیں، پاکستانی، ہم کچھ نہیں کر پا رہے کہ یہ انکیپیبل لیڈرشپ جو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، اس کو کیسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کیسے کیپیبل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مثال مارچ اپریل میں اخباروں میں ایک خبر آئی کہ پاکستان کے پاس 4 ملین ٹن گندم سٹاک میں پڑی ہے، لیکن پھر بھی 1 ملین ٹن امپورٹ کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ ایگزیکٹ اس میں فگر نہیں کہ کتنی امپورٹ ہوئی، لیکن پچھلے 9 ماہ میں جو امپورٹ کی گئی وہ تقریباً $990 ملین کی گندم ہم نے امپورٹ کی، یعنی کہ $1 بلین کے قریب۔ اسی 9 ماہ کا پیریڈ پچھلے سال چلے جائیں تو اس میں بھی ہم نے $1 بلین کی گندم امپورٹ کی۔ 1 بلین۔ آئی ایم ایف جب $1 بلین قرضہ دیتا ہے آپ سے پیسے واپس لینے کے لیے، تو آپ پر سب سے پہلے پیٹرول پرائسز بڑھائی جاتی ہیں، بجلی کے بل بڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک انفلیشنری پریشر ایسا آتا ہے کہ اگلے آنے والے 5 سال 10 سال پتہ نہیں کتنے سال تک ہم نے اس $1 بلین پہ سود بھی دینا ہے۔ اگر کوئی اکانومیٹرکس سمجھتا ہو تو صرف اگر جو پاکستانی پیٹرول کنزیوم کر رہے ہیں اسی کی مد میں اگر $4 بڑھیں تو یہ تقریباً 500 ملین صرف ایک انکریز ہے۔ اگر بجلی کے اوپر $4 $3 بڑھا دیے جائیں، یا فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس، کیونکہ فیول ظاہری بات ہے فیول ایڈجسٹمنٹ ہونا ہے بجلی کے بلوں میں، اس کی طرف چلے جائیں تو یہ $400 ملین سے زیادہ ادھر کی گیم بن جاتی ہے۔ ایک طرف $400 ملین پیٹرول انکریز ہونے پہ علیحدہ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف بجلی کے بلوں میں کنزیومر پہ پریشر علیحدہ آ رہا ہے، لیکن ہم نے جو قرض لیا ہے وہ علیحدہ دینا ہے واپس، اور سود علیحدہ دینا ہے۔ ناظرین، یہ کون سی اکنامکس ہے جس کے اوپر ہم پاکستانی آپریٹ کر رہے ہیں؟ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ سمپل ایک سٹوری چل رہی ہے کہ کسان پریشان ہو چکا کہ وہ گندم جو $5,200 من امپورٹ ہوئی، ابھی ریسنٹلی جو $1 بلین بھی پے کیا، لیکن کسان کو دینے کے لیے $3,900 بھی نہیں ہے، $3,000 بھی نہیں ہے، بلکہ کسان کے لیے باردانہ بھی نہیں ہے، باردانہ بھی بلیک ہوا ہے۔ کسان نے پہلے کیا کیا؟ پاکستان کے لیے قربانی دی کہ ایک مہنگی فصل کی بجائے سستی فصل لگائی۔ اب مہنگی اور سستی کی ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ مہنگی سستی میں کیا فرق؟ ناظرین، ایک فصل آج کے دن میں مہنگی ہے، مثلا میں نے اپنی گائے بھینسوں کے لیے چارے کے لیے ایک روڈ گراس لگایا ہوا ہے، جو بھی فصل اس کی لگائی ہوئی ہے ٹیکنیکل، اس کی پرائس اگر $5,000 من مجھے مل رہی ہے، اور گندم جو میری $3,900 پہ ہے، تو میں پریفر کروں گا کہ میں وہ جو $5,000 من ہے میں اس کو لگاؤں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں عبدالرشید مرزا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر فیض PhD ہیں، اسکالر بیٹھے ہوئے تھے، ایگریکلچر کراچی سے آئے ہوئے تھے، آسٹریلیا سے کوالیفائڈ ہیں، ان کے پروگرام میں بھی بات ہوئی۔ میں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں، کسان جب یہ دیکھے گا کہ اس کی گندم کے اس کو پیسے نہیں ملنے یا کم ملنے ہیں، تو اس نے اپنی گندم کاٹ کے گائے بھینسوں کو ڈال دی، سسٹم میں نہیں لائے۔ اس کا نقصان قوم کو ہوا۔ اس کے لیے پھر ہمیں ڈالر رینج کرنے پڑے، ہمیں گندم امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر رینج کرنے پڑے تاکہ ہم ڈالر دنیا کو دیں اور گندم لیں۔ لمحہ فکریہ ناظرین یہ ہے
کہ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو یہ ہٹ مین اکنامکس کی پالیسیز ہوتی ہیں، جو ہٹ مین اکانومسٹ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی اکانومی میں، وہ ایسی پالیسیز لا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے آنے والے وقت میں خوشحالی نہ ہو۔ 1951 میں چلے جائیں، 1950 میں چلے جائیں، ہمارے ملک میں 40 من گندم پر ایکڑ ہوا کرتی تھی، آج ہمارے ملک میں 25-30 من پر ایکڑ کی پروڈکشن ہے۔ سمپل ایوریج کر لیں اس کو۔ کیوں ہے؟ ہٹ مین اکانومسٹ۔ کیوں ہے؟ یوریا پراپر نہیں، ڈیپ پراپر، اس وقت حالانکہ یہ کھادیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارا بیج جو بھی تھا انہیریٹڈ، اس میں ہم سیلف سفیشینٹ تھے۔ 1951 سے پیچھے چلے جائیں ناظرین، 9000 BC، 4000 BC، اس خطے نے کبھی گندم امپورٹ نہیں کی تھی۔ 1947 میں پاکستان بنا، 1951 میں 1952 میں بھی گندم امپورٹ نہیں ہوئی۔ 1954 میں USA کے اکانومسٹ نے ایک پلاننگ کی کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں اکنامک وار کریٹ کی جائے، اکنامک کرائسس ایسا کریٹ کیا جائے کہ گندم شارٹ کر دی جائے۔ میرے پاس اس کا وہ ثبوت تو نہیں ہے، لیکن میں اگر کڑی سے کڑی ملاؤں، 1954 میں انہوں نے ایک اپنی پالیسی نکالی PL480۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، PL480 ٹائپ کریں، 1954 میں وہ پالیسی نکالی گئی۔ اس کے تحت یہ کیا گیا فوڈ اینڈ پیس، PL480، کہ ہم پوری دنیا میں فوڈ ایڈ میں دیں گے، پیس میں دیں گے۔ لیکن ہمارے ملک میں جہاں پہ کہ 7 روپے من گندم تھی، 8 روپے من گندم تھی، اس کی پرائسز کو تھرو ہٹ مین اکانومسٹ گرا دیا گیا کہ فارمرز جنہوں نے گندم لگائی ہے ان کو 8 روپے من بھی نہ ملے۔ یہ ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن میں شارٹ کرتا ہوں اس طریقے سے کہ آج کے دن میں اگر ہم نے 2024 میں اگر گندم لگانے کی کاسٹ اگر وہ ہے 4000 روپے من، اور ہم کسان کو 3000 روپے من پہ آفر کریں گے، تو کسان کا 1000 روپے من نقصان ہے، 27000 روپے پر ایکڑ نقصان ہے۔ اگر 2000 روپے پر ایکڑ نقصان ہو تو کسان کا 50000 روپے پر ایکڑ نقصان ہے۔ تو اس نقصان کا مداوع کون کرے گا؟ گورنمنٹ آف پاکستان تو نہیں کرے گی، لیکن کسان اگلے سال گندم نہیں لگائے گا۔ جب اگلے سال گندم نہیں لگے گی ناظرین، تو اس کی سچویشن یہ ہوگی کہ پاکستان میں پھر دوبارہ شارٹ فال ہوگی۔ پچھلے جو شارٹ فال تھی، جو لائنوں میں لگ کے آٹے کی جو ایک بڑمار تھی کہ آٹا لینا ہے، لائن میں لگ کے سستا آٹا مل رہا ہے، تو 40 لوگوں کی شہادت ہوئی۔ آٹا نہیں، اگلے سال آنے والے سیزن میں جب کسان گندم نہیں لگائے گا تو اس سے ورس سچویشن ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر پہلے نہیں ہے۔ IMF گواہ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان گواہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک ابھی مارکیٹ سے ڈالر اٹھا رہا ہے کسی پلاننگ کے تحت، کیونکہ اس نے اس کا بینیفٹ اٹھانا ہے پاکستانیوں کو نقصان دینے کے لیے، وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، کبھی کرتے ہیں۔ ابھی صرف گندم کے رہتے ہیں کہ کسان آج کے دن میں اگر نقصان کھائے گا تو قوم کو اس کا ملٹی پلائر نقصان ہوگا۔ اگر کسان کو 50000 روپے پر ایکڑ اس سال لاس ہو گیا تو اگلے سال جو ہم پاکستانیوں کو پرائس پے کرنی ہے وہ بہت زیادہ پے کرنی پڑے گی۔ 1951 میں پرائس 8 روپے من، 1955 میں پرائس 10 روپے من، لیکن ایسا کیا ہوا کہ 1960 میں پرائس 30 روپے من چلی گئی، 32 روپے من چلی گئی، اور پاکستان کو USA سے 1 ملین ٹن امپورٹ کرنی پڑی، کیونکہ کسان نے گندم لگائی نہیں۔ یہی کام ہوا تھا 1954 میں، 1955 میں، 1956 میں پاکستان میں، جب کسان کو اس کی پرائس نہیں دی گئی۔ ناظرین، اس کی مثال دیتا ہوں۔
ایک مارکیٹ میں 4 لوگ ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں، چاروں کے چاروں گندم بیچ رہے ہیں، ایک پیسے والا آدمی چھوٹے چھوٹے کسانوں سے سستی گندم اٹھاتا ہے۔ کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس بائنگ پاور ہے، گندم اٹھا کے اپنے پاس سٹاک کر کے اس کی پرائس بڑھا دیتا ہے۔ جب کسانوں سے خریدی، کسانوں کو نقصان دے کے خریدی، لیکن جب اس بندے کے پاس گندم آ گئی جس کے پاس بائنگ پاور ہے، پیسہ ہے، اس نے جب گندم بیچنی شروع کی، پرائس بڑھا دی، کسان کو نقصان دیا۔ یہی کام 1954، 55، 56 میں کسان کو نقصان دیا گیا۔ اس کے بعد وہ نقصان کس نے دیا؟ یہ علیحدہ فیکٹرز ہیں، یہ ہماری آئی بی کو، ہماری پولیس کو، انویسٹیگیٹو انسٹیٹیوٹس کو، ریسرچ اینالسٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت ہوا کیا تھا۔ کوئی جواب نہیں دیتا اس کا، ڈسپائٹ کہ جو ہم فیکٹرز دیکھتے ہیں اس کے تحت اس ملین ٹن کے سپلائی میں پاکستانیوں پر قرض چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد 1965 میں بھی اسی طرح ہوا، 1968 میں بھی اسی طرح ہوا، 1972 میں بھی، 1974 میں پاکستان میں کسانوں کو بینیفٹ نہیں دیا گیا، کسان کو ہمیشہ نقصان دیا گیا تاکہ آنے والے وقت میں گندم کی پرائس بڑھتی جائے۔ آج دیکھیں ناظرین، وہی جو 7 روپے من گندم تھی وہ 3900 روپے من میں ابھی بھی نہیں خریدی جا رہی، لیکن 5200، 5500، 6000، 7000 روپے من تک مارکیٹ میں ریٹیل بلیک ہوتی رہی۔ ناظرین، ہمارے ملک کے جو پالیسی میکرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی وہ پالیسی بنائیں تو اس ملک کی ویلفیئر کے لیے بنائیں، نہ کہ اپنی ویلفیئر کے لیے۔ ہٹ مین اکانومسٹ تو کبھی بھی ہم پاکستانیوں کے لیے آواز نہیں کریں گے، تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ پالیسی میکر جو یہ گندم کی پالیسی کو ڈیفائن کر رہا ہے، ڈرافٹ کر رہا ہے اور ڈیولپ کر رہا ہے، وہ کیا ہٹ مین اکانومسٹ تو نہیں؟ وہ باہر کسی کے پے رول پہ تو نہیں، کسی فورن ایجنسی کے پے رول پہ تو نہیں؟ یہ کوشچن ہے ناظرین۔ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ نائب ہو، وہ پے رول پہ نہ ہو، لیکن وہ ہوئی نااہل بندہ اگر پالیسی بنائے گا تو یہی حال ہوگا پاکستان کا۔ ناظرین، میں نے اگر اس کی بات کروں، 1951 میں ہماری پروڈکشن، 1960 میں ہماری پروڈکشن 3.9 ملین ٹن تھی، لیکن ہمیں امپورٹ کرنی پڑی 1 ملین ٹن۔ وہ 1 ملین ٹن ہم پہ آج بھی قرضہ ہے جو ہم نے اتارنا ہے۔ اور اس کے بعد 1963 میں ہماری پروڈکشن تھی 4.5 ملین ٹن، لیکن ہماری اس 1965 کی امپورٹ 12,36,000، 1966 کی امپورٹ 17,59,000 ٹن، اور 1967 میں ہماری امپورٹ 21 لاکھ ٹن تھی۔ ناظرین، یہ تمام گندم یو ایس اے سے آ رہی۔ یو ایس اے کے اکانومسٹ نے کیا پلاننگ کی کہ ہم اپنے ملک میں گندم بیش بہا لگائیں گے اور اس کی ڈیمانڈ کریٹ کریں گے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں جہاں کی اکانومی پہ اس نے کنٹرول کرنا ہے، اور یہاں کے کسان کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ عمل کیا جس کے تحت ان کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کریٹ ہو۔ ناظرین، کفن بیچنے والا اگر وہ سول مونوپلی رکھتا ہے کفن کی، تو وہ کفن بیچنے کے لیے بندے مارے گا تاکہ اس کی دکان بکے، اس کا پروفٹ ہو۔ گندم ہم نے کھانی ہے، اور گندم پاکستان میں اگر نہیں اگی تو ہمیں امپورٹ کرنی ہے بائی ہک اور کروک۔ جب بھی پاکستان کی اکنامک پالیسی اگر وہ پاکستانیوں کے بینیفٹ کے لیے ہوگی تو اس کا فائدہ ہم پاکستان کو ہوگا، لیکن یہ جو کسانوں کو نقصان پہنچانے والی پالیسی ہے، اس کا فائدہ ہم پاکستانیوں کو نہیں ہے، دشمن پاکستان کے دشمنوں کو ہے۔ ہم اس نقصان میں ہم کیسے پہنچے؟ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ کسان کس مشکل میں، اس مشکل میں کیسے آیا اور اس سے اس کو نکلنا کیسے ہے۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کسان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو کیسے پہنچ رہا ہے. دیکھیے کسان کا المیہ کیا ہے. کسان نے جب بیج خریدنا ہے تو بیج غائب ہو جاتا ہے مارکیٹ سے. ایک ایسا مافیا آتا ہے جس کے پاس بیج ہے. اس مافیا پہ کنٹرول کس کا کام ہے؟ کیا کسان بدمعاشی کرے ان کے ساتھ، یا گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ بیج مہیا کرے جو ایگزیکٹلی پراپر بیج ہے؟ اس کے اوپر کوئی پالیسی ہے؟ کوئی پالیسی نہیں. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ڈی اے پی اور یوریا. ناظرین کسان روتا ہے کہ ڈی اے پی کی جو آفیشیل پرائس ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، مارکیٹ پرائس کچھ اور ہے، جس پہ کسان کو خریدنا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو اس کو کاسٹ کرتی ہے وہ کچھ اور ہے. مثلا جو لاسٹ سیزن کی پرائس تھی ڈی اے پی کی، گورنمنٹ کی پرائس 8,000 روپے پھر 11,000 روپے کی بوری، لیکن مارکیٹ میں جو اس کی پرائس تھی وہ 15,000 روپے بوری تک گئی ہے. اگر کسان نے وہ ادھار خریدی ہے تو اس کے اوپر جو سود ہے وہ علیحدہ ہے، کیونکہ کسان کو بھی 30 سے 50% تک سود پے کرنا پڑتا ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے ناظرین؟ وہ فرٹیلائزر کمپنی، وہ سپلائر جو ڈی اے پی دے رہے ہیں، جب وہ سیل ٹیکس پے کرتے ہیں، اگر اس پر مجھے نہیں پتا اس پر سیل ٹیکس ہے کہ نہیں، جب وہ اپنا پروفٹ یا انکم ٹیکس پے کرتے ہیں تو پرائس شو کرتے ہیں 7,000 8,000، جو اس کی 11,000 پر بوری. 7,000 تھی، 8,000 تھی، پھر 11,000 ہوئی کہ 11,000 پر بوری. لیکن مارکیٹ میں جو 15,000 سے 20,000 تک بک رہی ہے، تو وہ جو گیپ ہے وہ انٹرمیڈیز، ایون وہ جو مینوفیکچرر ہیں انہوں نے اپنے ہی ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے. تو یہ ڈیفرنس کدھر گیا؟ نہ اس پہ انکم ٹیکس پے ہوا، لیکن کسان کی کاسٹ تو ہے. اس کے بعد یوریا اسی طرح. یوریا تو ڈبل پرائس پہ ہے، 3500 3800 تک کی پرائس تھی، لیکن 6,000 6,500 روپے بلیک میں اویلیبل. اگر اس پہ سود ڈال دیں آپ ناظرین، تو سود ڈال دیں تو 6,500 والی بوری 8 9,000 10,000 روپے تک کسان کو پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس پہ سود دینا ہے. اب چونکہ اس کو کسان کو نقصان ہو رہا ہے، اگر اس نے یہ بوری ادھار خریدی ہوئی ہے، سود اس پہ دینا ہے، تو یہ یوریا کی پیمنٹ میں ہی وہ بیچارہ مارا جائے گا. پاکستان کے حال پہ رحم فرمائیں، ایک یونیفارم پالیسی نکالیں تاکہ اس کے مطابق کسان کو پیمنٹ ہو اور وہ اگلے سال کام کرے، پاکستان کے لیے کام کرے، مافیا ایجنٹ کے لیے کام نہ کرے. تو ہمارے لیے پہلی کسان کا چیلنج ہوتا ہے کہ اس کو بیج، دوسرا چیلنج ہے ڈی اے پی یوریا، اور اس کے بعد جب وہ بیچارہ باہر نکلتا ہے تیسرا چیلنج ہے یہ باردانہ کہ گورنمنٹ اور ملازموں سے باردانہ کیسے لینا ہے. چوتھا چیلنج ہے کہ باردانہ کے اگینسٹ پیمنٹ لینا. اب وہ پرائس جو طے ہوئی تھی وہ چینج ہو گئی. اب اس کا نقصان اس کسان کو اور آنے والی قوم کو ہے. ناظرین یہ ہے وہ پوائنٹ جس میں کسان نقصان میں چلا گیا. اس میں کرنا کیا چاہیے؟ ایک یونیفارم پالیسی نکال لیں. گندم کو چھوڑیں، دوسری طرف آ جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ادرک، لہسن. ادرک کی پرائس چائنا میں اگر بڑھ جائے تو پاکستان کا جو بروکر ہے وہ پرائس بڑھا دیتا ہے. سمپل از دیٹ. کسان کو چاہے ملے نہ ملے، جو بروکر ہے اس نے. لہسن جو پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے، اگر چائنا میں لہسن یو ای میں جو امپورٹ ہو رہا ہے وہاں پرائس بڑھ گئی ہے تو پاکستانی جو کنزیومر ہے اس نے بھی بڑی ہوئی پرائس پہ پے کرنا ہے، کیونکہ وہ ایکسپورٹ ہو جائے گا. کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی پاکستانیوں کے بینیفٹ کے لیے پالیسی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین، وہ ادرک، وہ لہسن جو انٹرنیشنل پرائس میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کی پرائس میں اویلیبل ہے، وہی پرائس ہم پاکستانی پے کر رہے ہوتے ہیں. $1,400 ٹن ہے، $1,200 ٹن ہے، $800 ٹن ہے، ہم پاکستانی پے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب گندم کی باری آتی ہے، انٹرنیشنل پرائس $500 ہے، لیکن پاکستانی کسان کو جو دینی ہے وہ $500 نہیں دینی، وہ $250 دینی، کیونکہ وہ پاکستانی ہے اور ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو مارنا ہے. یا تو اس کو فری مارکیٹ کر دیں. کسان کی اگر آپ نے گندم نہیں خریدنی، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ دیں. آپ کسان کو مار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو مار رہے ہیں.
کوئی ایک پالیسی جس بھائی نے جس بہن نے یہ پالیسی اس وقت نکالی ہے کہ کسان کو پیمنٹ نہیں کرنی، وہ ایک ڈرافٹ اپنی پالیسی لے کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے آ جائے، ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لینا کہ کسان کے لیے ہم نے پرائس کم کیوں کر رہے ہیں، اپنی پوری ٹیم لے آئیں اس پروگرام صنعت و معیشت میں ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم اپنے کسان کو کمفرٹ دیں گے کہ جی آپ کی پالیسی کسان کے لیے یا پاکستان کے لیے بینیفیشل ہے، اگر بینیفیشل نہیں ہے تو کیسے کی جا سکتی ہے، وہ یہ نظر کرتا کون ہے؟ ابھی جو ہمارے جو منسٹر ہیں اس میں منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، بیسیکلی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایم این اے صاحب، ان کا نام ہے رانا تنویر حسین صاحب، یہ منسٹر ہیں۔ ان کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کیپٹن محمد آصف صاحب ہیں جو کہ سیکرٹری ہیں، اور پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں رجب علی خان بلوچ صاحب۔ یہ تین لوگ ہیں، یہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں جاتے ہیں کہ جی ہمیں گندم امپورٹ کرنی ہے، ہمیں اپروول دی جائے، ادھر سے اپروول لیتے ہیں، ٹی سی پی چلے جاتے ہیں، ٹریڈ کارپوریشن پاکستان۔ ٹریڈ کارپوریشن پاکستان بلائنڈلی، حالانکہ 4 ملین ٹن گندم پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس مارچ میں، اور ہماری اگر مئی میں آ رہی ہے گندم، اپریل کے اینڈ اور مئی میں، تو انہوں نے لیکن مارچ اور اپریل کے درمیان انہوں نے ایک ایکسٹرا آرڈنری امپورٹ کر دی، کیونکہ بجٹ میں یہ اماؤنٹ موجود تھی۔ اگلے بجٹ سے پہلے یہ بجٹڈ اماؤنٹ جو گندم امپورٹ کرنے کے لیے یہ تو یوٹیلائز کرنی تھی۔ ابھی مارکیٹ میں ہمیں نہیں پتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کس پرائس پہ ٹینڈر کس کو دیا اور کتنے پہ لیے، اس دن مارکیٹ ریٹ کیا تھا۔ آج سے چند سال پہلے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی کہ جو پی ٹی آئی کا دور تھا، کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو گندم امپورٹ کی ہوئی اس میں ملینز آف ڈالر کا ڈیفرنس تھا، جو مارکیٹ پرائس تھی وہ کچھ اور تھی، جس پہ پرچیز کی گئی وہ اس سے انفلیٹڈ پرائس تھی۔ میں کہا 30-40 ملین ڈالر کا نقصان ہم پاکستانیوں کو اس میں بھی ہوا۔ ابھی جو یہ منسٹر صاحب ہیں رانا تنویر حسین صاحب، ان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ای سی سی کمیٹی میں چلے جاتے ہیں امپورٹ اپروول کے لیے، $1 بلین کی پیمنٹ کرنی ہے، کیا کسان کے لیے آپ نے $1 بلین کا بجٹ رکھا ہے؟ کیا کسان کو بینیفٹ دینے کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ آپ کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، آپ اس کے ہیڈ بنے بیٹھے ہیں، آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے مہمان بنیں اور آ کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے کسان کے اوپر چھری چلانی ہے کہ ہم نے کسان کو پھول دینے۔ لیکن جو پالیسی آپ گندم میں بنا رہے ہیں اس میں کسان کی گردن پہ نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی گردن پہ چھری چلائی جا رہی۔ I'm sorry about my language، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہم نے وہ پالیسی بنا دی ہے جس میں کسان نقصان میں ہے، تو اگلے سال اس نے گندم نہیں لگانی، اگلے سال گندم نہیں لگے گی تو آپ کا $1 بلین کی امپورٹ نہیں ہوگی، آپ کو $5 بلین کی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ $5 بلین آپ کے پاس ہے نہیں، کیونکہ آپ تو آئی ایم ایف کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں 3 سالہ پروگرام دے دیں 2-4-5 بلین ڈالر کا تو ہماری سیٹلمنٹ ہو جائیں۔ پاکستان کو پاکستانیوں کی ضرورت ہے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان کو ان پالیسی میکر کی ضرورت نہیں ہے جو کسی اور انٹرسٹ میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہر وہ سٹیپ لینا ہے تاکہ ہم اس ملک کے اندر خوشحالی لا سکیں۔ ناظرین، ایک سوال تھا کہ ہمارے ملک میں جو گندم پہلے ہوا کرتی تھی وہ 40 من پر ایکڑ تھی، اب 27 من پر ایکڑ ہے۔ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا؟ ناظرین، آسٹریلیا، وہ ہم تو 27 من لے رہے ہیں نا، آسٹریلیا لے رہا ہے 120 من پر ایکڑ، 120 من پر ایکڑ اور 27 من پر ایکڑ، تو ہمارا کسان تو نقصان میں ہو گئی نا۔ وہ جو 120 من پر ایکڑ لے رہے ہیں وہ پاکستان کو بیچ رہے ہیں 5,500 روپے من، 5,200 روپے من۔ ان کو کتنا بینیفٹ ہوتا ہوگا، کیونکہ ان کی پر ایکڑ ییلڈ بہت زیادہ ہے، 5 گنا ہے۔
ہمارے ملک میں پر ایکڑ ییلڈ صرف 27 من ہے، اور لیکن ہمارے کسان کو 3,900 بھی میسر نہیں۔ کیا ہم پاکستان خوشحالی کی طرف جا سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ ہمیں اپنی پالیسیوں کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس میس میں سے، اس گند میں سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو پالیسی میکر ہے اس کے سامنے ہم صرف استدعا کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ڈریں اس وقت سے کہ جب غریب کی آہ لگے۔ ابھی انٹرنیٹ پہ وائرل ہوئی ہوئی کسان کی ویڈیو، اس نے یہ کہا ہے کہ جی اس دنیا میں تو آپ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، پہنچا دیں گے، کوئی ایشو نہیں، لیکن حشر کے دن، قیامت کے دن پالیسی میکرز کا گریبان ہوگا اور کسان کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ اس وقت جج ہوگا، اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے پالیسی میں ڈنڈی ماری گئی، کس طریقے سے ایک کسان کا حق مارا گیا، کس طریقے سے پاکستان کا حق مارا گیا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے ناظرین کہ اسلامک اکنامک سسٹم میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کا اکنامک رائٹ 1 گرام بھی نہیں کھا سکتی۔ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈی نہیں مار سکتی، اردو میں کہتے ہیں ناپ تول میں کمی نہیں ہو سکتی، انگلش میں کہتے ہیں کہ ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو از حرام، اٹ از ناٹ الاؤڈ۔ کہ اگر میں نے کسی کو 1 لیٹر دودھ دینے کی پرائس میں نے لے لی ہے تو 1 لیٹر دودھ میں اگر آدھا لیٹر پانی ہے تو یہ حرام ہے۔ اس حد تک حرام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آن ہی نہیں کیا، اور جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم چونکہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، سورہ مطففین 83 چیپٹر کی پہلی آیت، بہت بڑی خرابی ہے ان کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ پالیسی میں انرجی سیکٹر ہے، فوڈ سیکٹر ہے، ڈنڈی پہ ڈنڈی لگائی جا رہی ہے، لیکن ہماری جوڈیشری خاموش ہے، پرائم منسٹر خاموش ہے، اور ایک ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ خوشی خوشی اعلان کر رہی ہیں کہ ہم نے روٹی سستی کر دی، انفلیشن ٹھیک ہوگی۔ یہ بکواس بازی، یہ دھوکے بازی، یہ نہیں چلے گی زیادہ دیر۔ یہ وہی عوام ہے جنہوں نے سڑکوں پہ آئے، جو عمران خان کو جو اتنا اٹھایا، لیکن انہی عوام نے عمران خان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اگر شہباز شریف صاحب، چیف منسٹر صاحبہ، اگر آپ لوگ عوام کی نہیں سنیں گے تو اگلی باری پھر آپ ہی کی ہے۔ کسان عام آدمی ہے، ہم پاکستانی عام آدمی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈالر مہنگا کیا جاتا ہے، پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے، بجلی مہنگی کی جاتی ہے IMF کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسری طرف بجائے اس کے کہ انکم بڑھائی جائے، پاکستانیوں کی انکم نہیں لاس بڑھایا جاتا ہے، پاکستانیوں کو لاس دیا جاتا ہے۔ ان پالیسی سے پاکستان کی اکانومی گرو نہیں کرے گی، ہم مسئلے مسائل سے نہیں نکل پائیں گے۔ آپ دیکھیں ناظرین، اگر پچھلے 30-40 سالوں کا موازنہ کیا جائے، میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے جاتا ہوں دوبارہ، کہ 1960 میں جو 1955 اور 60 کے درمیان جو کسان کو نقصان دیا گیا، اس میں 1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80۔ ناظرین 1960 سے لے کے 80 تک مسلسل ہم گندم امپورٹ کرتے رہے، کیونکہ ماسٹرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستانیوں کو خوشحال پاکستان نہیں دینا، گندم کا نقصان کسان کو دینا ہی دینا ہے۔ اس میں لگاتار 20 سال ہم نے گندم USA سے امپورٹ کی، اور اس کے وجہ سے ہم پہ قرضے چڑھے، اور آج بھی ہم قرضوں کے اوپر سود دیے جا رہے ہیں۔ اگر کسان کو نقصان اس دور میں نہ دیا ہوتا 1955 سے 60 تک، اور اس کے بعد مسلسل لگاتار کسان کو نقصان دیا ہے تاکہ ہم امپورٹ کر کے ان کو خوش کریں جن کو ہم ڈالر دے رہے ہیں،
تو ہم پاکستان کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں ہم نے 1967 میں 2.1 ملین ٹن امپورٹ کی, اس سے پہلے 15 لاکھ ٹن 1963 میں, اس کے بعد ہم نے 1973 میں 11 لاکھ, 1972 میں 14 لاکھ ٹن. ناظرین 1978 میں 21 لاکھ ٹن ہم نے گندم امپورٹ کی, اور آج جب 1985 میں 18 لاکھ ٹن گندم. ناظرین کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف کسان کو نقصان دے رہے ہیں تاکہ کسان گندم تھوڑی سی ایکسٹرا نہ لگا لے, اور اس کو ہم ہر طرف سے سکویز کرتے ہیں, اور ہم نے ان بدماشوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے جو کہ بلیک مارکیٹ میں ڈی اے پی, یوریا, بیج کے مافیا بنے ہوئے ہیں. ہم نے کسان کو خوشی نہیں دینی. 1988 میں بھی 22 لاکھ ٹن, 1999 میں 20 لاکھ ٹن, 1992 میں 28 لاکھ ٹن, 1998 میں 31 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی گئی. ناظرین یہ وہ وجہ ہے کہ کسان کو نقصان دیں گے تو گندم امپورٹ ہوگی. کسان کو نقصان نہ دیں, گندم امپورٹ کرنی بند کریں تو ہم خوشحالی کی طرف جائیں گے. ادرک کی پرائس ایک جگہ بڑھی چائنا میں, یو اے ای میں, پاکستان میں آٹومیٹک بڑھا دیتے ہیں بروکر. تھوم کی پرائس یو اے ای میں بڑھتی ہے, پاکستان میں آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے. گندم کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں چاہے 6,000 روپے مان لو, لیکن ہم نے کسان کو پیسے نہیں دینے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو یونیفارم پالیسی کی ضرورت ہے. اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے دوست, ہم ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں یونیفارم پالیسی دیں, پاکستان کو بچائیں. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت اسی طرح ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ کے ساتھ دوبارہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.